تو دیکھیے خدا نے انسان کو بنایا تو اس کے اندر دو ڈفرینٹ فیکلٹیز رکھی. ایک کو قرآن میں کہا گیا ہے نفس امارہ، دوسرے کو کہا گیا ہے نفس لوامہ. ان ادر ورڈس اس کا مطلب ہے ایگو اور کانشنس. نفس لوامہ کا مطلب ہے کانشنس، نفس امارہ کا مطلب ہے ایگو. تو انسان اس دنیا میں ان دو فیکلٹیز کے ساتھ رہ رہا ہے، ایک طرف ایگو، دوسری طرف کانشنس. تو دیکھیے ایگو جو ہے وہ ہے انٹری پوائنٹ سیٹن کا، اور کانشنس جو ہے وہ ہے انٹری پوائنٹ اینجلس کا. یہ ہے انسان کا معاملہ کہ اگر انسان اس دنیا میں ایگو کے انفلوئنس میں آ گیا تو سمجھے کہ اس نے اپنے اندر سیٹن کو داخل کر دیا. جیسے آپ کو تو ایگو بھڑکتا ہے تو آپ کا وہ انٹری پوائنٹ جہاں شیطان آ سکتا ہے وہ کھل گیا، وہ ونڈو کھل گیا. ایگو کا بھڑکنا سیٹن کو انٹری پوائنٹ دینا ہے. اس طریقے سے اگر آپ کے اندر موڈسٹی آئے، کانشنس جاگے آپ کا، تو آپ نے اینجل کو انٹری پوائنٹ دے دیا. تو کانشنس کے راستے سے آپ کے اندر اینجل آ جاتے ہیں، ایگو کے راستے سے آپ کے اندر سیٹن آ جاتا ہے. یہ ہے اصل چیز جس کو کہ زرتشت نے یہ کہہ دیا کہ دا ورلڈ از اے پرپیچول بیٹل گراؤنڈ بٹوین گڈ اینڈ ایول فورسز. اصل بات وہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ دو مخلوق ہیں، اینجل بھی مخلوق ہے، سیٹن بھی مخلوق ہے. تو سیٹن چاہتا ہے کہ انسان کو بہکائے، اینجل چاہتے ہیں کہ انسان کو سچے راستے پر لائیں. یہ ہے معاملہ. اب دیکھیں کہ اس کو میں ایک مثال سے عرض کروں گا کہ اس کا مطلب کیا ہے، یعنی ایگو کیا ہے، کانشنس کیا ہے. رسول اللہ کے زمانے میں، پرافٹ آف اسلام کے زمانے میں، ایک بار مدینے میں ایسا ہوا کہ آپ کے ایک کمپینین تھے جن کو ہم صحابی کہتے ہیں. ایک آدمی ان کو بہت زیادہ برا کہنے لگا، یعنی پرووک کرنے لگا طرح طرح کی باتیں کہہ کر کے. تو پہلے تو ابو بکر صدیق جو ہیں وہ چپ چاپ سنتے رہے. جب اس نے بہت زیادہ کہا تو وہ بھی بھڑک گئے، وہ بھی لگے کچھ جواب دینے، مطلب ریئیکٹ کیا. تو جب ریئیکٹ کیا انہوں نے تو وہاں رسول اللہ تھے، وہ وہاں سے چلے گئے. تو بات کو ابو بکر صدیق نے ان سے پوچھا کہ جب تک وہ آدمی مجھ کو کہہ رہا تھا برا بھلا، تب تک تو آپ وہاں کھڑے ہوئے تھے، اور میں جب کچھ بولا تو آپ وہاں سے چلے گئے. تو آپ نے کہا کہ جب تم چپ تھے اور وہ بول رہا تھا تو وہاں پر ایک اینجل تھا جو تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا. تم چپ تھے، بول رہا تھا وہ، تو تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا اینجل. اور جب تم بولنے لگے تو تب سیٹن آ گیا وہاں پر. جب سیٹن آ گیا تو پھر میرا رہنے کا وہاں کوئی مطلب نہیں تھا، میں وہاں سے ہٹ گیا. دیکھیں یہ کیا مطلب، یہ کوئی مسٹیریس بات نہیں ہے، یہ کوئی مسٹیریس بات نہیں ہے. جب ابو بکر صدیق چپ تھے اور اینجل بول رہا تھا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اینجل اس آدمی کے، وہ جو آدمی بول رہا تھا، اس آدمی کے کانشنس کو ایکٹیویٹ کر رہا تھا کہ دیکھو تم کتنا غلط کام کر رہے ہو. وہ اینجل ایک طرف ابو بکر صدیق کی ڈگنیٹی کو ہائی لائٹ کر رہا تھا کہ دیکھو ایک طرف یہ آدمی ہے جو کچھ بول نہیں رہا، کوئی ریئیکٹ نہیں کر رہا ہے، اور تم ہو کتنے یعنی غلط آدمی کہ اس کو برا بھلا کہہ رہے ہو. اینجل کو اس وقت موقع تھا کہ ایک طرف ابو بکر صدیق کو ڈگنیفائی کرے
اور دوسری طرف اس آدمی کا پست ہونا دکھائے اس کو. تو اندر سے اس کا جو کانشنس تھا وہ اس کو برا بھلا کہہ رہا تھا تھرو اینجل. جب تک ابو بکر صدیق نہیں اس کو کہہ رہے تھے کچھ، اس کا اپنا کانشنس کہہ رہا تھا اس سے کہ تم کتنا غلط آدمی ہو، ایک ایسے آدمی کو برا بھلا کہہ رہے ہو جو چپ چاپ ہے، انوسنٹ ہے. تو اینجل ایکٹیویٹ کرتے ہیں یا سیٹن ایکٹیویٹ کرتا ہے آدمی کو. تو جب تک ابو بکر صدیق خود چپ تھے، اینجل جو ہے اس آدمی کے کانشنس کے تھرو اس کو کہہ رہا تھا کہ تم بہت غلط آدمی ہو. لیکن جب آپ لگے بولنے تو پھر سیٹن کی باری آ گئی، سیٹن کا ونڈو کھل گیا، سیٹن کو انٹری پوائنٹ مل گیا. پھر اینجل کا کام وہاں پر رک گیا. یہ مطلب ہے